جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا اور اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے استقامت نہیں ہوتی تو ایسے لوگ زندگی میں کبھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی گول نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی کھانے پینے کے پیچھے اور فضول چیزوں میں ویسٹ کر دی۔ ویلکم ٹو اندر ڈے آف انڈرسٹینڈنگ قرآن۔ سورہ بقرہ آیت 61 میں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کھانے کی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے تو اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں پیدا کرے، جیسے ساگ، ککڑی، مسور کی دال اور پیاز وغیرہ۔ موسیٰ نے کہا کیا تم بہتر چیز کو چھوڑ کر کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ اچھا مصر جاؤ، وہاں تم جو چاہو گے وہ مل جائے گا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ یہاں پر ایک ہی کھانے سے مراد من و سلوہ ہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو۔ فدعو کا مطلب ہوتا ہے بلانا، بندوں کو بلایا جائے تو وہ دعوت ہوتی ہے اور اللہ کو بلایا جائے تو وہ دعا ہوتی ہے۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں زمینی غذائیں چاہیے، آسمان سے اتری ہوئی نہیں۔ انہوں نے سب کھانوں کی لسٹ بنائی اور کہا ہمیں یہ سب چاہیے۔ بنی اسرائیل کے بولنے کا انداز دیکھیں گے، کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھا سکتے روز یہ من و سلوہ، جاؤ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے کہ وہ ہمارے لیے آسمانی نہیں زمینی غذائیں دے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا نام بتائے، پوری لسٹ دی انہوں نے۔ تو فرمایا کہ جب بنایا تمہیں سب کچھ مل رہا ہے تو تم اسے کیوں بدلنا چاہتے ہو؟ جو بہتر ہے اس کو بدلنا چاہتے ہو کمتر سے۔ ادنا کا معنی ہوتا ہے قریب تر، یعنی چھوٹی چیز۔ دنیا بھی اس سے ہے کیونکہ دنیا بھی قریب ہے ہم سے آخرت کے مقابلے میں۔ ہر چیز کو بدلنا، چینجنگ کرنا ان کی فطرت میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو راہ لینے گئے، انہوں نے دین بدل دیا، اللہ کے احکامات کو بدل دیا، پھر اسی طرح اللہ کے کلام کو بدل دیا۔ اب یہ لوگ کھانے میں تبدیلی چاہتے تھے۔ یہ مزاج جو ہر چیز میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے گرگٹ کی ہوتی ہے جو ماحول کے حساب سے رنگ بدلتا ہے۔ اس سے ان کی نفسیات پتہ چلتی ہے کہ کوئی چیز پا کر بھی خوش نہیں ہے، یہ مطمئن نہیں ہے۔ مزید یہ کہ حرص، یہ مزاج اس انسان کا ہوتا ہے جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس کے اندر استقامت نہیں ہوتی۔ استقامت یعنی جو لائن اختیار کی اس پر جمے رہنا، اللہ پر ایمان لانا مطلب اس پر جمے رہنا۔ یہ زوال یافتہ اور ناکام انسانوں کی علامت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی بات صحابہ کرام کے اندر ڈالی تھی وہ تھی استقامت، کہ پہاڑ بھی سر کے اوپر سے گزر جائے تو اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا، لیکن یہاں پر کوئی اصول نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سب سے بڑی خوبی جو قرآن میں بتائی گئی ہے بار بار، کہ وہ ایک یکسو انسان تھے، فوکسڈ، اپنے کام سے کام، کوئی ادھر ادھر کی بیکار اور فضول چیزیں نہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنا کام تو کرنا نہیں لیکن دوسروں کے معاملات میں مکمل دخل اندازی کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنے کے لیے ڈسٹریکشن کا ہونا نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ ایسے کیوں تھے، یہ چینجنگ کیوں کرتے تھے ہر چیز میں؟ سب سے جو بیسک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ غلام قوم تھے، خود اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی۔ غلام ذہن تو یہی ہوتا ہے کہ خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کی اپنی ذاتی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اسے جدھر لگا دیا جائے وہ ادھر ہی لگ جاتا ہے، نہ اپنا کوئی اصول نہ ہی اپنی کوئی روٹین۔ تو جب تک انسان میں مستقل مزاجی نہ آئے تب تک وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔